پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کی بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کی بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا تھا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شناسا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آیا۔ وہ بھی اس کی طرف بڑھ آیا۔ آؤ سالار، میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سالار نے ہاتھ ملایا، یہ ڈاکٹر جلال انصر ہیں۔ سالار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سالار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر ڈھونڈ رہے تھے۔ سالار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا، کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جانا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے؟ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا، تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے۔ چلو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ یوں اچانک کیا ہوا ہے؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا، میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ آنے کی وجہ جلال ہے؟ سالار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال انصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سالار نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا، تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس میں ملے تھے۔ جلال انصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہارے جیسی شہرت والے بینکر کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ خود تم بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا، تم جلال انصر کو جانتے ہو؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔
امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ جلال اور سالار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر فرقان نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا خرانٹ آدمی ہے، ہم لوگ اس کو کسائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8 سال میں یہ اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال انصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے کہا۔ حسد تو میں کر نہیں سکتا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتا تھا، تبھی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت ہے، خاندان بھی خاص نہیں ہے۔ اس جیسے ہزاروں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لالچی مادہ پرست بھی ہے، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے کسائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو اور کسی نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی دونوں آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں تم جلال انصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا، فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اگر یہ پتا ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کسی قیمت پر یہاں نہ آتا۔ سالار نے ونڈ سکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ تم نے اسے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو، اشتہاروں کے بارے میں اشتہار دو اس کے بارے میں، سالار نے قدرے خفگی سے کہا۔ وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے بھی تھا، اور فرض کرو میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اسے بھول جاؤ، فرقان نے بڑی سہولت سے کہا۔ کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سالار نے ترکی بترکی کہا۔ سالار، اب بہت سال گزر گئے ہیں، تم آخر کتنی دیر اس طرح اس لاحاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی ساری زندگی امامہ ہاشم کے لیے تو ضائع نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا ہوں، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امامہ ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سالار سکندر کہیں اور ہوتا یا شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ میں بھی نہیں کر سکتا۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فرض کرو وہ دوبارہ نہ ملے، پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یک لخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سالار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک۔
اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سپہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے بھی پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سپہر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنچر ہونے پر سڑک پر رک گئے تھے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کی اطراف میں نظر دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سالار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے ناآشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سکندر عثمان نے اس سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا تھا اس اسکول کے بارے میں جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ کچی پکی دکانیں نظر آنے لگیں، شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سالار سکندر کا اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق یا تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سالار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کی بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں میں تجسس پیدا ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک دکان کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سالار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، یہ اسی سڑک پر آگے دائیں طرف مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سالار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم میں اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے صاحب، پہلے ادھیڑ آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ سالار صاحب کی اور بات ہے؟ ہاں، سالار صاحب کی اور ہی بات ہے، وہ کبھی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے؟ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے، ان کی پیش کردہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا۔
وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اترنے تک کا تکلف نہیں کیا تھا، کھانا پینا تو دور کی بات تھی۔ گاڑی اب مڑ رہی تھی اور مڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈ سکرین کے پار نظر آنے والی وسیع و عریض عمارت ان چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانوں اور کھلے کھیتوں کے درمیان دور سے بھی حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں اتنا بڑا اسکول چلا رہا تھا، مگر ان کو دم بخود اس اسکول کی دور تک پھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا تھا، بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر لگے اس سائن بورڈ نے کیا تھا، جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جلی حروف میں اردو تحریر تھا: سکندر عثمان ہائی اسکول۔ ڈرائیور گاڑی اسکول کے سامنے روک چکا تھا۔ سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماتھے پر چمکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ گیٹ بند تھا، مگر اس کے دوسری طرف چوکیدار موجود تھا، جو گاڑی کو وہاں رکتے دیکھ کر گیٹ کھول رہا تھا۔ ڈرائیور جب تک گاڑی سے اترا، چوکیدار باہر آ گیا۔ صاحب شہر سے آئے ہیں، ذرا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرائیور نے چوکیدار سے کہا۔ سکندر عثمان ہنوز اس اسکول پر لکھے اپنے نام کو دیکھ رہے تھے۔ سالار صاحب کے حوالے سے آئے ہیں؟ چوکیدار نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور نے بلا توقف کہا۔ ویسے آئے ہیں؟ سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیور اور پھر چوکیدار کو دیکھا۔ میں سالار سکندر کا باپ ہوں، سکندر عثمان نے مستحکم مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ چوکیدار ایک دم بوکھلا گیا۔ آپ سکندر عثمان صاحب ہیں؟ سکندر کچھ کہے بغیر میکانکی انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شام کو جاگنگ ٹریک پر تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹریک پر ہو؟ انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگایا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ سالار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بولے، میں آج تمہارا اسکول دیکھ کر آیا ہوں۔ ریئلی؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ کیسا لگا آپ کو؟ تم نے یہ سب کیسے کیا ہے سالار؟ کیا؟ وہ سب کچھ جو وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، بس ہوتا گیا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی تھی؟ انہوں نے جواباً کہا۔ سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سالار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا، میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سالار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سالار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ مجھے اسکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن سکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنیوں میں وہاں دوڑتے ہوئے لوگوں کو کچھ دور بیٹھا وہ خالی ذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈھگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ رمشا سے سالار کی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ ان کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ رمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس نے وہاں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہر ایک سے خاص سی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک کلیگ کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اچھی سلام دعا تھی اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت رمشا سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن سالار کو قطعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت رمشا نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ سالار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔
وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سالار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت بوکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بوکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سالار، رمشا ہمدانی۔ سالار نے بے ساختہ ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے بوکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بوکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کارڈ اور بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا، تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا، چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے، اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے سٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں۔ آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سارے سٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کریں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے سٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔ سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں؟ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے فی الحال کہیں باہر لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرم جوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا۔ پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔
وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واو، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یکے بعد دیگرے ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹ دیے ہیں تمہارے کولیگز نے۔ صرف ایک کولیگ نے، سالار نے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں، کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹ سکوڑے۔ تم جانتے ہو یہ سب گفٹس ایک ڈیڑھ لاکھ کی رینج میں ہوں گے۔ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی… فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ سالار نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو تم میں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی۔ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بہت کنوارے رہ لیے لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو۔ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سالار، دن بدن تم بہت امپریکٹیکل ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں اب سیٹل ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں۔ کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسرے کی بات پر کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کرتا رہا۔ فرقان نے کہا۔ تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ میں بھی سوچتا ہوں مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ سالار نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا۔ لیکن سالار، یہ سب چیزیں تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سالار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر باقی تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور اب وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سالار، میں اپنے فرینڈز کو اتنے ہی مہنگے گفٹ دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی کوشش کی۔ یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں دے دوں گا، سالار نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلتا اس کو دیکھتی رہی۔ سالار ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں۔ میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا۔ نہیں، میں پیر کامل نہیں ہوں، ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔
آپ سے مجھے ہدایت ملی ہے۔ اس شخص نے اصرار کیا۔ ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں، کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے۔ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر سبط علی نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر سبط علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو سٹیج پر کھڑے ایک کمپیرر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو اور جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن آمیز انداز میں ڈاکٹر سبط علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر سبط علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر سبط علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے۔ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وہی اترتی ہے اس پر اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔
کبھی نہ کبھی انسان زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائیں، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی ہے تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے، پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کس شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبط علی کہہ رہے تھے، وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگے، دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔
زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر سبط علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل کی میں بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا ہوں، دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر سبط علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہولا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ؟ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا IQ تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا IQ لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کوئی زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔
پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے تھے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا ہے، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بےتابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے، پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا، پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بوکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سالار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کی توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پروپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ ہو، گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موجود ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی
کبھی نہیں بتایا؟ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ کچھ ایسا ہی ہے سالار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو، ایک پریکٹیکل آدمی ہو۔ تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ فرض کرو کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں، اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھی کولیگ ہیں، میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا، سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ہائی روڈ تھی اور اس وقت سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا مجھے رکشا نہیں مل رہا۔ سالار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی، اور وہاں رکشا ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی، یہاں سے آپ کو رکشا مل بھی نہیں سکتا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اپنے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشا مل جائے گا۔ سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی اسے خاصی متعامل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے آپ کو رکشا ملے گا نہیں، اور اس وقت سڑک سنسان ہے۔ آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار کو۔ لو، یہ سارا زیور تو نکلی ہے۔ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نکلی، سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئیں۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، اگر آپ مناسب نہیں، اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھیں۔ نہیں، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ ہائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ اب مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشے کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشا نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ سالار؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پنجابی خاتون تھی اور اس سے بمشکل اردو میں بات کر رہی تھیں۔ جی، سالار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سالار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی۔ وہ
اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگیں۔ سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا، اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجھا، خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ انہوں نے بیک مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ اس نے بیک مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں؟ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے بڑی فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی خیال نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے، اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں جی آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ تو مجھے نہیں پتہ ہوگا؟ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں؟ کیا؟ سالار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں۔ میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا، ماں باپ ہیں تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سالار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔ شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں؟ میرے علاوہ سب کی۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں، 1 بھائی چھوٹا ہے۔ سالار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ اس بار سالار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔ اماں جی رکشہ نہیں مل رہا، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو کچھ چھوڑ آتا ہوں۔ سالار نے ان کے سوالات کا جواب گول کر دیا۔ دیر تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتایا۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل نے اسے علاقے کا رستہ سمجھایا۔ سالار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں تھا؟ سالار کا دل چاہا کہیں ڈوب کر مر جائے۔ وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھی، جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ الحمدللہ وہ اماں جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق سمجھ نہیں پایا تھا، اور اس نے اس کا تردد بھی نہیں کیا تھا۔ اماں جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کریت کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھیں۔ سالار واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔
سب سے بڑی گڑبڑ اس وقت ہوئی جب وہ اماں جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے اماں جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی، اور اماں جی نے کمال اطمینان سے کہا، اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے، مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ پہنچ کر رہ گیا، اماں جی تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو؟ پتے کے بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگی۔ نہیں اماں جی، آپ مجھے گلی کا نام بتائیں۔ وہ گلی کے نام کی بجائے نشانیاں بتانے لگی۔ حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں، بہت کھلی گلی ہے۔ پرویز صاحب کا گھر بھی وہیں ہے، جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے۔ پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے ہمارے محلے میں۔ شادی کی اطلاع ملنے پر بیچاری نے رو رو کر محلہ سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی۔ اماں جی، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں، اس طرح تو میں کبھی بھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکوں گا، اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں سیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں، میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو تو لوگ بھول بھال گئے، اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں، بہت بڑی گلی ہے، 3 دن پہلے گٹر کے 2 ڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نئے، سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں، ہر ماہ کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا ہے۔ اب بے فکری ہو گئی ہے۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔